رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ لأخیہ محمد بن الحنفیہ: یا اخی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وبسیرت ابی علی بن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ سے محرم کی چاند رات سے اور ابھی تک مسلسل فرش اعضاء بچھائے ہوئے ہیں اور مختلف ذاکرین، خطباء، علماء کرام، مقررین سبھی کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک بار اور صلوات اور ماشاءاللہ سے ابھی یہ فرش اعضاء جو ہے وہ 8 ربیع الاول تک شہدائے کربلا کے حوالے سے اور ان کی عزا کے اہتمام کے لیے بچتی رہے گی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان نے تقریباً ایک محرم میں اس سال تو شاید مجالس کم ہوئی کیونکہ ہم ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی پورے عالم بشریت کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ جتنی بھی بیماریاں اور یہ بلائیں جو بھی نازل ہوتی ہیں سب ہمارے ہی ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے۔ خدا ہمیں مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے ہمیں نہیں اس نے خلق کیا تھا، یہ تو مصیبتیں ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ابھی یہ فرش اعضاء کا سلسلہ کافی طویل ہے اور ماشاءاللہ سے ہر مرد مومن، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر خاتون، ہر ہماری ماں بہن تقریباً وہ 100 مجلسیں تو سنی چکی ہوگی 8 ربیع الاول تک۔ 100 مجلسیں کم سے کم خطاب فرما لی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اکثر مجالس میں تکرار بھی ہوئی ہو مفاہیم کی تو تکرار بھی نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تو انسان بہت جلد اس کی طرف چلنے لگتا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن کیا 100 مجلسیں سننے کے بعد قوم کے نوجوان اور ہمارے بزرگ اور بچے، بیویاں سبھی کیا وہ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں 29 ذی الحجہ کو کھڑے تھے؟ 29
ذوالحجہ کو جہاں تھے ہم، تو یہ اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد ہدایت کا سفر، نصیحتوں کا سفر، واعظ کا سفر، سیرت اہل بیت کے بیان کا سفر، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کا سفر، یہ وہ ذکر ہے اور یہ وہ تذکرہ ہے کہ اگر کسی میں صلاحیت ہو تو ایک ہی مرتبہ کا بیان کافی ہے، اور اگر صلاحیت نہ ہو تو 1000 مرتبہ سنا دیجئے، کوئی فرق پڑنے والا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ 9 ربیع الاول کو ہم کہاں ہیں۔ اگر 9 ربیع الاول آتے آتے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، ہمارے کردار میں کوئی چینجنگ آئی، ہمارا طریقہ زندگی بدل گیا، ہم اسلامی کلچر کے حامل ہو گئے، ہم نے اسلامی تہذیب کو قبول کر لیا، اسلامی تمدن کو قبول کر لیا، ہمارے گھر تک سیرت اہل بیت پہنچ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا نے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، اور ہم جو ہیں واقعاً امام حسین سے روحانی طور پر چند قدم قریب ہو گئے۔ اور اگر ہم وہیں کھڑے رہے جہاں 29 ذوالحجہ کو کھڑے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضا نہیں تھی، یہ ذکر نہیں تھا، یہ سیرتوں کا بیان نہیں تھا، یہ مجمع کچھ لینے نہیں آیا تھا، یہ تو ایک وقتی رسم و رواج ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے لوگ ذاکر کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی اپنا آتا ہے اور لوگوں کو کچھ مزے کی باتیں سنا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جو ذہنی تلذذ میں مبتلا ہو گئی قوم، ایسا ہی ہے نا، ذہنی تلذذ میں مبتلا ہو چکے ہیں ہم، ذہنی لذتیں اٹھا رہے ہیں ہم، یعنی جن لوگوں پہ لعنتیں کرتے ہیں اسی کردار کو اٹھائے پھر رہے ہیں، جس کردار پہ لعنتیں کر رہے ہیں، جس کردار سے برات کر رہے ہیں، جس کردار پہ تبرہ پڑھ رہے ہیں، جس کردار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کردار مجھ سے چھوٹتا بھی نہیں ہے، اور جس کردار کی مدح و تعریف کر رہا ہوں، میرے مولا کا کردار یہ تھا، میرے نبی کا کردار یہ تھا، ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار یہ تھا، وہ کردار تھا لیکن اسے میں اپنانا نہیں چاہتا، تو عزیزان گرامی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کربلا تو ہوئی اس لیے تھی کہ یہ ضمیروں کے اندر انقلاب پیدا کرے، بے دینوں کو دیندار بنائے، یہ شریعت سے دوری اختیار کرنے والوں کو شریعت کے دامن میں لا کر کے کھڑا کرے، شریعت کے دائرے میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ ہوئی اس لیے تھی کہ معاشرے کے تمام مظالم کو مٹا کے ایک عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرے، اس لیے ہوئی تھی کربلا۔ کسی طاقتور کو یہ نصیحت ملے ہماری اس قربانی سے کہ میں طاقتور ہوں تو کسی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، کسی کمزور کو نہ ستاؤں، کسی کمزور کو پریشان نہ کروں، یہ تھا کربلا کا پیغام۔ کوئی خطا کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو اسے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کروں، تو فرمائیے گا، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کے اوپر جو ہے معاف ہونے کے اور نادم ہونے کا جذبہ پیدا کروں۔ اگر نادم ہونے والا جذبہ پیدا ہو گیا تو حر بن گیا، معاف کرنے والا جذبہ پیدا ہو گیا تو حسین کا کردار آ گیا۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ لیکن نہ کوئی حر بننے کو تیار ہے، نہ حسین کا کردار اپنانے کو تیار ہے، اور یہ ان کی گفتگو نہیں ہے کہ جن کے درمیان حسین کا ذکر نہیں ہے۔ میں تو کبھی اس منبر سے ان کا ذکر ہی نہیں کرتا، تو جو فرمائیے گا بھائی جو قابل ذکر ہو اسی کا ذکر کیا جائے نا، منبروں پہ ان کا کیا ذکر کرنا جو قابل ذکر ہی نہیں ہے، قابل جو ذکر ہے اسی کا ذکر کیا جائے۔ تو 1 گھنٹے کی تقریر ان کے لیے کر دوں کہ جو گھروں میں سو رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں آواز سنتے بھی ہیں تو انسنی کر دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں تو اسے تعصب مذہبی کی نظر کر دیتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ان کے لیے دلیلیں دیتا رہوں، اور جو ہمارے ان کے لیے دلیلیں دیتا رہوں، ان کے لیے حجتیں تمام کرتا رہوں، ان کے لیے گفتگو کرتا رہوں، اور جو میرے سامنے آ کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنی زندگی کا نکال کے فرش اعضا تک آیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ بیان کروں، صحیح ہے نا؟ تو پتہ چلا یہ آنے والا بھی بیکار رہا اور وہ بھی بیکار رہا، نہ اس نے سنا نہ اس نے سنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، کسی نے بھی نہیں سنا۔
मेरी गुफ्तगू तो बेकार गई ना। मैंने जो दलीलें दी थी उनके लिए जो सुन नहीं रहे थे, और इनके लिए उन दलीलों की जरूरत नहीं थी जिनको सुनाना था। तो फरमा रहे हैं इनके लिए तो कुछ और चाहिए था, इनके लिए तो किसी और के बयान की जरूरत थी। हम तो ये चाहते हैं कि कायनात के अंदर एक ऐसा मुज्तमा, एक ऐसा मुआशरा पैदा हो कि जो मुआशरा शियों से ताल्लुक़ रखता हो, अहले बैत के मुहिब्बों से, अहले बैत के चाहने वालों से ताल्लुक़ रखता हो, और उस मुआशरे के अंदर किसी पे जुल्म न हो, वो मुआशरा एक दूसरे से नफरत न करता हो, वो मुआशरा एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ न करता हो, वो मुआशरे में टेंशनें ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, रूहानी बीमारियां ना हो, झूठ ना हो, गीबत ना हो, हसद ना हो, सही है ना, किसी के माल की तरफ हाथ दराज ना किया जाए। और जब एक ऐसा मुआशरा बन जाए तो हमें मिंबरों से कहने की जरूरत नहीं है कि तुम इस मजहब में आ जाओ, ये अहले बैत का मजहब है। अमा तुम्हारा किरदार और तुम्हारा मुज्तमा ही बता देगा किस मजहब के मानने वाले हो। तुम्हारा किरदार और तुम्हारा अपना अमल ही बता देगा तुम कौन से मजहब के मानने वाले हो। और जब तुम्हारे मुआशरे की बीमारियां खत्म हो जाएंगी तो हर कौम का फर्द सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि देखो ये भी तो एक समाज है, आया इनके पास कौन सा नुस्खा है कि जिसने तमाम रूहानी और इज्तिमाई बीमारियों को मिटा करके अपने अंदर कमालात को पैदा कर लिया है। तो लामुहाला हर एक पूछेगा भाई कौन सा नुस्खा है, तब आप नुस्खा बताइए तो बात समझ में आएगी। वो भी कहेगा कि इस समाज के अहकाम को लेकर के मैं अपने यहाँ क्यों ना रख लूं। भाई अमन अमान की तो पूरी इंसानियत को जरूरत है ना, सुकून तो पूरी इंसानियत चाहती है ना। तो अब करबला तो सबको सुकून देने के लिए है, सबको इत्मीनान बख्शने के लिए है। और अजीजान गिरामी करबला सिर्फ एक करबला ही नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार। जाइए नहजुल बलागा को उठाइए, नहजुल बलागा के अंदर मौला के खुतबे भी हैं, मौला के मकतूबात भी हैं और मौला के कलमात क़िसार भी हैं। तीन ही हिस्से हैं ना नहजुल बलागा के। लेकिन जाइए खुतबात में देखिए किसी पे कोई तानो तशनी नहीं है। और मजलिस में जो खुतबा दे रहे थे सलूनी के मिंबर से जो बयान हो रहा था, उस मजमे के अंदर सारे चाहने वाले नहीं थे, सारे चाहने वाले नहीं थे। तो जो फरमाइएगा जब मौला हुकूमत कर रहे हैं तो सब चाहने वाले नहीं है वहां पर, सब जो है जिसे कहा जाए शिया नहीं है, सब इमाम को इमाम मासूम नहीं मानते हैं। जो नीचे मस्जिद में रोज हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे और खुतबा सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम ने किसी की तरफ कभी उंगली नहीं उठाई। हत्ता वो लोग भी आते थे जिन्होंने बैयत नहीं की, जिन्होंने इमाम की हुकूमत को कबूल, खिलाफत को कबूल नहीं किया, वो भी सुनने के लिए आते थे, वो भी नमाज अदा करते थे। लेकिन कभी इमाम ने कोई जुमला इशारतन भी तंज और मिजाज में नहीं कहा कि देखिए ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं या ऐसे लोग भी हैं कि जो हमें नहीं मानते, कभी नहीं कहा। तो जो फरमाइएगा क्यों, इमाम उस आने वाले को मस्जिद से भगाना नहीं चाहते थे। तो जो फरमाइएगा आने वाले को भगाना नहीं चाहते थे, कम से कम आ तो रहा है, सुन तो रहा है। अगर नहीं समझ में आई मेरी इमामत तो हो सकता 1 साल बाद समझ में आ जाए, हो सकता 2 साल बाद समझ में आ जाए, हो सकता किसी बयान को समझने के बाद। और अगर फिर भी इमामत का यकीन न कर सके तो इतना तो मान के ही जाएगा कि अली से बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना तो तस्लीम करेगा, इतना तो कम से कम तस्लीम करके जाएगा, इतना तो तस्लीम करेगा कि अली कभी अपने दुश्मन पे भी अटैक नहीं करते, कभी अपने दुश्मन के खिलाफ भी तानो तशनी नहीं करते। ये अली का किरदार है, ये अली का अखलाक है। और अगर इतना ही तस्लीम कर ले तो इस्लाम की कामयाबी है, मजहब तशय्यो की कामयाबी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, और फिर मौला एक बार जल्दी से मैं एक बातें अर्ज करके क्यों मजालिस के हवाले से कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 2 जुमले फरमाए, नहजुल बलागा के कलमात क़िसार में मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। फरमाते ला तकूनु सब्बा या माशर शिया, ये लफ्ज़ है या माशर शिया, ए शियो, ए मेरे चाहने वालों, ला तकूनु सब्बाबीन, तुम गालियां देने वाले न बनना। तुम गालियां देने वाले न बनना, यानी मना फरमा रहे हैं अपने चाहने वालों को, तुम गालियों वाले न बन जाना कि जहां बैठो वहीं गाली, जहां उठो वहीं गाली, हर तकिया कलाम गाली, वो मत बन जाना। क्यों, तबीयत इंसानी नफरत करती है। तो फरमाइएगा उसके बाद एक और जुमला भी है, वो भी सुन लीजिए।
लोग कहेंगे मौलाना ये तो गालियों की बात है, सबको शत्म की बात है, किसी को बुरा भला कहने की बात है, लेकिन जो हम कहते हैं वो एक अलग चीज है, सही है ना, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। फरमाते हैं वला तकूनुल लाआनीन, और बहुत ज्यादा लानतें पढ़ने वाले भी ना बन जाना। तो फरमाइएगा बहुत ज्यादा लानतें भेजने वाले ना बन जाना। क्यों? इसलिए कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लानतें भेजने लगता है तो उसे ये भी खबर नहीं रहती कि जिस पे भेज रहा कि उनके साथ खुद भी तो शामिल नहीं है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता चला कि झूठों पे लानत कर रहा, खुद झूठ बोल रहा, गासिबों पे लानत कर रहा, खुद गस्ब कर रहा है या नहीं? तो फरमाइएगा किसी जालिम पे लानत कर रहा, खुद जुल्म कर रहा। तो भाई लानत किसी एक इंसान के लिए इस्लाम में नाजिल नहीं, कुरान में नाजिल नहीं हुई है। जितनी आयतें लानत के मुताल्लिक, वहां सिफत बयान की गई, शख्स का नाम नहीं बयान किया गया, सिफत बयान की गई, किरदार बयान किया गया। लानत भी किरदार पे की, रहमत भी किरदार पे की, लानत भी किरदार पे की इस्लाम ने, और रहमत भी किरदार के लिए। तो जो फरमाइएगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत याफ्ता रख सिरात मुस्तकीम पे। कौन जी? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पे तूने अपनी नेमतें नाजिल की हैं, इनामात नाजिल किए हैं। ये नहीं बताया वो कौन है जिन पे इनामात नाजिल किए, चाहता तो 4-5 नाम रख देता। बोलो फरमाइएगा, तो फिर ये रहमत शख्सी हो जाती कि अब और कोई इसमें दाखिल हो नहीं सकता था, क्योंकि जिनका नाम आ जाता बस उन्हीं के लिए रहमत होती, उन्हीं के लिए इनाम होता। लेकिन खुदा इस्लाम को भेज रहा था कयामत तक की बशरियत के लिए, तो उसने वहां सिफात को बयान किया। जो रहमत में दाखिल होना चाहता है वो इनके जैसा बन जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रहमत में दाखिल होना चाहता वो इनके जैसा किरदार अदा करे, जो रहमत में दाखिल होना चाहता इनके जैसा किरदार अदा करे। अनअमता अलैहिम, कि जिनके ऊपर खुदा ने अपना इनाम नाजिल किया, अपनी रहमतें नाजिल की। वह गैरिल मग़ज़ूबे, वहां भी नाम नहीं बयान किए। मेरे महबूब मुनाफिकीन के नामों का तुझे पता नहीं था? जिक्र कर देता 2-4 का, खास का ही कर देता। तो जो फरमाइए खास ही का जिक्र कर देता इस आयत के अंदर। तो खुदा कहेगा नादान, मेरी दुश्मनी किसी शख्स के साथ नहीं है, इस्लाम की दुश्मनी किसी जात के साथ नहीं है। इस्लाम तो अगर मदो तारीफ करता तो किरदार की, मजम्मत करता तो किरदार की। किरदार है इस्लाम में, लिहाजा नामों का तज़किरा नहीं किया कुरान पाक ने। तो इज़ान गिरामी, नामों से हमें भी कोई बहस नहीं होनी चाहिए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई नामों से हमें भी कोई बहस नहीं होनी चाहिए, और हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार अपनाना चाहिए। मुनाजरे की मंजिल, एक जमाना था मुनाजरे बहुत होते थे, और माशाअल्लाह से हमारे दरमियान मोहम्मद अली साहब जो है, अहमद अली साहब मुनाजिर भी मौजूद हैं। तो जो करवाइएगा, अच्छा उस जमाने में उलमा ने भी कभी ये नहीं कहा कि तुम मुनाजरा ना करो या इस तरह की, ना कभी नहीं कहा। क्यों? कि लोगों के दिल में वुसअतें बहुत थी, जहन बहुत वुसअत रखते थे, वो एक दूसरे पे तनकीद, हत्ता मजहब पे तनकीद सुन के बर्दाश्त कर लेते थे। ऐसा था या नहीं? मजहब की तनकीद को भी बर्दाश्त कर लेते। हमारे इमामों पे तनकीद होती थी तो हम उसे बर्दाश्त करते थे, हमारे उलमा, उनके लीडरों पे तनकीद होती थी तो वो भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आज मजहबे तासुब मजहबी इतना बढ़ चुका है कि आप एक जुमला किसी के लिए कह के तो देखिए, भैया किसी के लिए कह के, तो जब तनकीद गवारा नहीं है, और गैरों की बात क्या करें, तनकीद तो अपनों को गवारा नहीं है, गैरों की क्या बात करना। सलात है मोहम्मद वाला, तनकीद तो अपनों को गवारा नहीं। गिरामी, अब आइए मैं जरा जल्दी से आता हूँ। जो मैंने वसीयतनामे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जुमले मैंने पढ़े, जिनका शरफ हासिल किया, मौला फरमाते हैं अपने भाई मोहम्मद हनफिया से, यानी करबला से निकलने से पहले, करबला के लिए निकलने से पहले यजीद की बैयत से इनकार कर चुके, इनकार हो गया, और उसके बाद जब सुबह को निकलना चाह रहे हैं तो अपने भाई हजरत मोहम्मद हनफिया को तलब फरमाया और आपको अपना नायब करार दिया, मदीने के अंदर जानशीन करार दिया, और एक वसीयतनामा तहरीर फरमा करके, तहरीरी शक्ल में, तो जो फरमाइएगा तहरीरी शक्ल में
لکھ کر کے اگر چاہتے تو زبانی بھی بیان کر سکتے تھے، ہو سکتا تھا زبانی بیان یا نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد حنفیہ جیسا بھائی تھا، بنی ہاشم کا ایک شیر تھا اور امانت دار تھا، یقیناً کسی طرح کی کوئی پریشانی محمد حنفیہ کو زبانی بیان کرنے میں بھی نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ امام کی اور ان کی زبان الگ تھی، ایک ہی لینگویج تھی دونوں کی، تو وہ آرام سے یاد رہ جاتا۔ جب ہم کسی کا زبانی وصیت نامہ یاد کر سکتے ہیں تو محمد حنفیہ بدرجہ اولا، صحیح ہے نا؟ تو عزیزان گرامی اگر چاہتے تو زبانی بیان کر سکتے تھے، لیکن زبانی بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہاں اہتمام فرمایا کہ اس وصیت نامے کو آپ نے تحریری شکل دی، اور اس تحریری شکل ہی پہ اکتفا نہیں کی، اپنی انگوٹھی کی مہر بھی لگا دی۔ فرمائی اپنی انگوٹھی کی مہر بھی لگا دی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی عظیم کام، عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے نکلنے لگو تو اس کے لیے عقل و فراست کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اسباب کو مہیا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھیں، نہ انبیاء میں پائی گئی تھی، نہ اولیاء میں اس کی کوئی مثال تھی، اور نہ قیامت تک دوبارہ ہونے والی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت نامے کو تحریری طور پہ اس لیے جو ہے وہ لکھا، اور اس لیے لکھ کر کے اس پہ مہر لگائی کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں اور میری شہادت کے اوپر پردے ڈالنے لگیں، سیاستی تفسیر کرنے لگیں، اور میرے واقعے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کسی طرح سے امام حسین کا کردار مسخ ہو جائے امت کے درمیان۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے تحریری شکل اختیار فرمائی۔ اچھا، کیونکہ جہاں محمد حنفیہ موجود ہیں وہ شہر ان دو شہروں میں سے ایسا ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ہی مقدس شہر ہیں اسلام کے پاس، صحیح نا؟ اس وقت، اب تو ہمارے پاس بہت سے مقدس شہر ہیں، صلاۃ محمد وعلی محمد، بہت سے مقدس شہر ہیں۔ اس وقت دو ہی مقدس شہر تھے، مدینہ منورہ اور دوسرے مکہ مکرمہ۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور پاک نے زندگی گزاری تھی، اور وہ گھر تھا کہ جس میں جو ہے وہ وحی الہی نازل ہوئی تھی، وہ گھر تھا کہ جس میں ملائکہ کی آمد و رفت تھی، وہ گھر تھا کہ جس دیوڑی پہ جو ہے ملائکہ خدمت کے لیے آتے تھے، وہ گھر تھا کہ جس میں سیدت و نساء العالمین زندگی گزار رہی تھی، وہ گھر تھا کہ جس میں جو ہے سید الاوصیاء زندگی گزار رہے تھے، وہ گھر تھا کہ جس میں ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو لہذا وہ گھر تھا وہاں پر، اور ساتھ میں نبی کریم کی مسجد تھی، یہ سب، اور جتنے بھی نشانیاں مدینے کے اندر ہیں وہ سب اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کی گواہ تھی۔ المختصر میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، جتنی بھی نشانیاں، جتنے آثار اسلامی تھے وہ سب کے سب اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے گواہ تھے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تحریری شکل کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا کے واقعے کے بعد اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جائے، اس میں مصلحتوں کے پردے ڈالے جائیں، اور یہ ہمیشہ ہوا کہ جب حکومتوں کے مد مقابل کوئی آتا ہے تو حکومتوں کی پہلی سیاسی چال یہ ہوتی ہے کہ اس کے کردار کو مسخ کر دو، فرمائے اس کے اندر اتنی برائیاں پیدا کر دو کہ اب کوئی انسان اس کی طرف جو ہے محبت کی نظر اٹھا ہی نہ سکے۔ یہ حکومتوں کا کردار ہوتا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں تاریخ میں، اور بعد میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو فرزند رسول جو معصوم تھے وہ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے تھے، لہذا آپ نے تحریری شکل میں کہ کل اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو سب کچھ محمد حنفیہ اپنی طرف سے اپنے بھائی کے کردار کی صفائی کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو وہ وصیت نامہ جو ہے محمد حنفیہ سب کو دکھا دیں کہ میرے بھائی نے کیا وصیت فرمائی تھی، اور دشمنوں کی سازشیں جو ہے ناکام ہو جائیں۔ اس لیے امام نے یہ اہتمام فرمایا۔ اب اس کے بعد جب امام نکل رہے ہیں تو اس وصیت نامے میں کیا فرما رہے ہیں، جلدی سے ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں انی لمخرج اشرا ولا بطرا، نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، جو فرمائیے نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، اور نہ کسی طرح کی بغاوت مقصود ہے کہ میں کوئی باغی بغاوت کرنا چاہتا ہوں کسی کے خلاف، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو امام حسین نے اس وصیت نامے میں ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، تو جو فرمائیے گا ذرا، واقع کربلا ہوا نہیں ہے، ابھی شہادتیں دی نہیں ہے امام نے، ابھی امام
امام زندہ ہیں لیکن شہادتوں کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ پہلے بیان کر رہے ہیں میرے مولا کہ نہ میں کسی پہ جو ہے ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ اس روئے زمین پہ اس اقدام کے ذریعے فتنہ و فساد چاہتا ہوں، نہ اس اقدام کے ذریعے جو ہے بغاوت چاہتا ہوں، نہ اس اقدام کے ذریعے کوئی شر پھیلانا چاہتا ہوں۔ ان 4 باتوں سے میرے مولا نے انکار فرما دیا کہ یہ کربلا سے متعلق نہیں ہو سکتی اور میرے قیام سے متعلق نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ جب بھی کسی حکومت کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی احتجاج کیا جاتا ہے، کوئی مقابلے کے لیے نکلتا ہے تو یہ 4 عناصر جو ہیں اس مجمع میں شامل ہو جاتے ہیں، روکنے کے باوجود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو فکر میں آپ کے لیے جو فکر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ وہ فکر پہنچے گی، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ جب ہم کسی مجمع کو لے کے چلیں، کسی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں، کسی کے لیے پروٹیسٹ کریں، کسی طرح کا احتجاج کریں ظلم کے خلاف، تو ہم نہیں چاہتے، جو دائی ہے شاید وہ نہیں چاہتا ہو کہ فتنہ و فساد ہو، لیکن ہو جاتا ہے، ایسے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہوں گے اور قیام، ہوں گے اور اقدام کہ جو ظلم کے خلاف کیے گئے ہوں گے، اور وہ ظلم کے خلاف اقدام کرنے والے خود ظلم میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ حسین ابن علی ہے، نواسہ رسول ہے، دین کا محافظ ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، جب یہ نکلے گا تو نہ شر اس کے قیام میں ہوگا، نہ ظلم اس کے قیام میں ہوگا، نہ فساد اس کے قیام میں ہوگا۔ تو جب اس قیام میں یہ ساری برائیاں نہیں ہوں گی، تو جب امام کے قیام میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی تو پھر امام کا ذکر جو کربلا کے بعد ہوگا اس میں بھی نہ فساد ہونا چاہیے، نہ فتنہ ہونا چاہیے، اس میں بھی نہ ظلم ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو ذکر کربلا ہے، اور اگر کچھ فساد کے لیے کیا جائے تو وہ ذکر کربلا نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار اور صلاۃ پڑھیں۔ گرامی، یہ 4 چیزیں فرش عزا پہ اور عزاداری میں، جلوسوں میں، تو جو فرمائیے جلوسوں میں، مجالس میں، اور خالی مجالس میں نہیں، ماتمیوں کے درمیان، انجمنوں میں یہ 4 باتیں نہیں ہونی چاہیے اگر وہ کربلائی ہیں۔ تو فرمائیے گا بھائی، یہ عجیب انقلابی وقت ہے کہ میں ڈرانے کی باتیں پڑھ رہا ہوں تو لوگ داد دے رہے ہیں، جو فرمائے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جب تک خیبر میں اکھاڑا جائے تو انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلیں کھل گئی ہیں، علم آ گیا ہے، اب ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ ہماری ضرورت دشمنوں کو برا کہنا نہیں، ہماری ضرورت اپنوں کے کردار کو اپنانا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، 4 باتیں حسینیوں میں نہیں ہونی چاہیے، کربلا والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ فرش عزا بچھاتے وقت نیت میں یہ نہ ہو کہ فلاں کی مجلس ناکام ہو جائے اس لیے یہ مجلس کر رہا ہوں، یہی فساد ہے، یہی فساد ہے۔ ایک جلوس ہو رہا ہے، دوسرے پھر کھڑے ہو گئے، ہم بھی نکالیں گے اسی تاریخ کو، یہی فساد ہے، یہی فساد ہے۔ اور کسی فساد کہتے ہیں، یہی فساد ہے کہ اچھی خاصی متحد قوم کو 4 حصوں میں بانٹ دینا، یہی فساد۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، کوئی فساد کا پہلو نہیں آنا چاہیے، کوئی فساد کا پہلو نہیں آنا چاہیے ذکر اہل بیت میں۔ اور جہاں فساد ہوگا، ذرا غور سے سنیے گا، جہاں فتنہ و فساد ہوگا سب کچھ ہو، حسین نہیں ہوں گے۔ جہاں فتنہ و فساد ہوگا سب کچھ ہو، حسین نہیں ہوں گے۔ جہاں کسی پہ ظلم ہوگا، کسی کا حق پامال ہوگا، سب کچھ ہو، وہاں حسین نہیں ہوں گے۔ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ کے لیے نہیں کر رہے، حسین کے لیے کر رہے ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب کچھ کے لیے نہیں کر رہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس عزا کے ذریعے وہ سب کچھ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے مولا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور مولا جب ہی راضی ہے کہ جب یہ 4 باتیں، اچھا یہ 4 باتوں کا ظاہراً 4 ہیں یہ، لیکن انسانی معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں وہ سب پلٹ کے ان 4 میں آ جاتی ہیں۔
بتائیے کون سی برائی ہے جو ان 4 سے باہر ہے؟ تو امام حسین نے تو بیان فرما دیا کہ میں ساری برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میں ساری برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ اب پھر مقصد بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس مجلس میں اب اتنا وقت نہیں ہے، مقصد بیان کر رہے ہیں اپنا۔ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیے گا، کلمہ انما عربی کا کلمہ ہے، اور جب یہ عرب کلام میں واقع ہوتا ہے تو متکلم کے کلام کو معین کرتا ہے، اس کے مقصد کو محصور کر دیتا ہے، حصر کرتا ہے۔ اور اس کلمے سے سامعین تو واقف ہیں یقیناً، اس لفظ انما سے اس فرش ادا پہ آنے والے تو بخوبی واقف ہیں، کیونکہ یہ اتنی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، انما ہے نہیں، اتنی مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے، لہذا ہمارا مجمع تو سارا واقف ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات علماء کی صنف سے بھی ہیں۔ اب یہاں آگے جگہ نہیں، ورنہ میں ایک اپنے برادر محترم کو ضرور آگے بلاتا، اگر جگہ بن جائے۔ قبلہ تشریف لے آئیے آپ، میں بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ سلام پڑھے محمد والے محمد پر۔ آئیے تشریف لائیے، ایک بار سلام پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، کلمہ انما سے تو سب واقف ہیں، اس کا کام ہے کلام کے مقصود کو حصر کر دینا اور اس کلام کو ادھر ادھر نہ جانے دینا۔ تو امام نے تمام برائیوں سے انکار کر کے کیا کہا؟ اب میں وہ آیت بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کیسے کلام کو یہ انما جو ہے وہ محصور کرتا ہے، اس کی حدود بندی کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ارادہ خدا بندی کو مخصوص کر دیا طہارت کے ساتھ، کہ اہل بیت کی طہارت ہے، اب ارادے میں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جو فرمائیں صرف اور صرف طہارت اہل بیت، خدا کا ارادہ یہ ہے۔ تو یہاں پر بھی مولا نے کیا کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، صرف اور صرف۔ یعنی امام نے پہلے کربلا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ کربلا میں جو شہادتیں ہوں گی وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ کسی پہ ظلم کے لیے نہیں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں، وہ فرقے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے ہوں گی کہ میرے نانا کی امت میں جو کمزوریاں آ گئی ہیں، اس کربلا کی شہادت سے ان کمزوریوں کو دور کر کے ان کے اندر کمالات پیدا کیے جا سکیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا امام حسین نے فرمایا اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے قبلہ، اصلاح کا لفظ کتنا عام ہے، آپ اس لفظ کو جہاں استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی خاص لفظ بھی نہیں رکھا میرے مولا نے، بالکل عام لفظ لیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہر چیز کی اصلاح میں شامل ہو سکے۔ کربلا جب آپ کہیں گے کہ ذات کی اصلاح کرنا ہے تو کہیں گے اصلاح النفس، اصلاح نفس، اور جو فرمائے جب کہیں گے سماج کی کرنا تو کہیں گے اصلاح مجتمع، اصلاح معاشرہ، جب کہیں گے ملت اور قوم کی اصلاح کرنا تو کہیں گے اصلاح قوم، اور جو فرمائیے گا جب کہیں گے خاندان کی اصلاح کرنا تو عربی میں کہیں گے اصلاح عشیرہ، اصلاح قبیلہ، اور جو فرمائیے گا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں بھی برائیاں ہوں وہاں اس لفظ اصلاح کو لا کے رکھ لیجئے، تو کربلا پکار کے کہے گی کہ تم نے اس لفظ کو لے لیا ہے، جہاں جہاں تمہارے معاشرے میں کمزوریاں ہیں، قوم میں کمزوریاں ہیں تو کربلا دور کرنے کے لیے تیار ہے، ذات میں کمزوریاں ہیں، نفس میں کمزوریاں ہیں تو کربلا دور کرنے کے لیے تیار ہے، سماج اور معاشرے میں کمزوریاں ہیں تو کربلا دور کرنے کے لیے تیار ہے، ذہنی خلل میں واقع ہو چکے ہو تو کربلا دور کرنے کے لیے تیار ہو، بری عادتوں میں پڑ چکے ہو تو اصلاح عادت کرنے کے لیے کربلا تیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا تو تمام برائیوں کی اصلاح چاہتی ہے۔ اب منبر کی ذمہ داری اور مومنین کی ذمہ داری بھی یہی ہونی چاہیے، جو کربلا چاہتی تھی وہی حسین کا ذکر کام کرے اور وہی یہ مجلس سے کام کرے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ وہی کام کرنا چاہیے، اور بالخصوص خطبہ و ذاکرین کو، خطبہ و ذاکرین کو وہی کام کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اصلاح کے لیے نکلے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، پھر میں ایک ذرا نئی فکر میں داخل ہو رہا ہوں، اور میں فکری گفتگو کو پسند بھی کرتا ہوں اور وہی کرتا ہوں منبر پہ، جذباتی بنانے کے لیے نہیں آتا میں مجمع کو۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، کیا کہا
امام نے نکل رہا ہوں صرف اور صرف امت جدی، نانا کی طرف نسبت دی امت کو. کیا مطلب؟ نانا کی امت میں کون کون ہے؟ کیا یہ عزادار ہیں خالی؟ نبی کی امت میں کون کون ہے؟ اور جو فرمائیے گا کیا یہ خالی عزادار ہیں، یہ حسینی ہیں نبی کی امت میں خالی؟ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کیا کہا؟ میری امت. کیا مطلب؟ کہ سب امتی ہوں گے. امت کو کسی سے نہیں نکالا، امتی سے نہیں نکالا کسی کو، یعنی وہ سب کے سب امتی ہوں گے. ہاں ایک سند دے دی کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو جنت کی سند تو دی، لیکن جو جہنم میں جا رہے تھے انہیں اپنی امت سے خارج نہیں کیا. صلوات ہے محمد علی محمد. نبی نے اپنی امت سے جو جہنم میں جانے والے فرقے تھے انہیں خارج نہیں کیا، نکالا نہیں کہ وہ کافر ہو جائیں گے، وہ مشرک ہو جائیں گے. نہیں، یہ نہیں کہا. نبی نے کہا کہ سارے میرے امتی ہوں گے، لیکن ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے. امت سے نہیں نکالا. کیوں؟ رحمت للعالمین ہیں. ہو سکتا آج کا منافق کل کا مومن ہو جائے، تو نکالیں کیسے؟ ہو سکتا آج کا کوئی شریر شیطان صفت کل کو رحمانی صفتیں پیدا کر لے. آج کا جہنمی کل کا جنتی ہو جائے، اور آج کا جنتی یہ بھی ہو سکتا کل کا جہنمی ہو جائے. صلوات ہے محمد والے محمد پر. دونوں چیزیں ہیں. جنتی جو آج جنتی ہے وہ ہو سکتا جہنمی میں تبدیل ہو جائے، اور جو جہنمی ہے ہو سکتا وہ. تو اس لیے نکالا نہیں کسی کو بھی، سب کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا. اچھا، امام حسین علیہ السلام نائب رسول ہیں، جانشین رسول ہیں اور حقیقی جانشین ہیں. تو کیا کہا کہ میں پوری امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اچھا، یہ امت ہے کون؟ ذرا اسے غور فرمائیے گا. یہ امت کون ہے جس کی اصلاح کے لیے امام نکل رہے ہیں اور اتنی عظیم قربانیاں اس امت کی اصلاح کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ وہی امت ہے جو یزید کو خلیفہ مان چکی ہے. اور جو نہیں فرمائی آپ نے، یہ وہی امت ہے جو یزید کو خلیفہ مان چکی ہے. یہ وہی امت ہے جو امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، امام کی نصرت کرنے کے لیے تیار نہیں، امام کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، امام کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. لیکن معصوم کا دل دیکھیے، امام معصوم کا دل دیکھیے. اسی لیے تو خدا نے معصوم بنایا نا. تو جو ہمارے جیسا کو تو جو ہادی نہیں بنایا گیا کہ ذرا سی بات پہ ہم تو مومن کو کافر بنا دیں، ذاتی جھگڑوں پہ ہم مومن کو منافق بنا دیتے ہیں. اور نبی اور اہل بیت نے کوشش یہ کی کہ ذاتی نہیں، اگر دینی جھگڑے بھی ہوں اور کوئی منافق بن چکا ہو تو کوشش کی جائے کہ وہ نفاق میں باقی نہ رہے، اسے ایمان کی حالت عطا کی جائے. صلوات ہے محمد والے محمد. وہی امت ہے نا، دوسری امت نہیں ہے. اور وہ سب کے سب یزید کی حکومت کو تسلیم کر چکے، اور ایمان کریں انہی کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام نے قربانیاں دے دی انہی کی اصلاح کے لیے. دینا قربانیاں، اتنی عظیم قربانیاں. تو پھر منبر کا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ منبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ ذکر امام حسین کی ذمہ داری کیا تھی؟ فرش ازا کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس ازاداری کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ یہ بھی امت کے اصلاح کے لیے ہوتی، امت کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم نے امت کی اصلاح کی فکر چھوڑ دی. کوئی جہنم میں جا رہا تو جانے دو، ہم سے کیا لینا دینا. یہی ہے نا، کوئی جہنم میں جا رہا تو برا کام کرا. اور یہ معاشرے میں ایک عجیب سا جو ہے وہ جسے کہا جائے ٹرینڈ بن گیا اس وقت کہ جسے دیکھو فلاں صاحب برائی کر رہے ہیں، ہم سے وہ اپنی قبر میں سوئیں گے، ہم اپنی قبر میں سوئیں گے. وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ہم آخرت میں اپنے اعمال کا حساب. تو امام بھی یہی جملہ کہہ کے گھر میں بیٹھ جاتے، یزید اپنی قبر میں سوئے گا، میں اپنی قبر میں سوؤں گا. کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، نہ قربانیاں ہوتی، نہ کچھ ہوتا ہے نہیں. تو امام نے بتا دیا کہ جب تک برائیاں گھروں میں ہیں اسلام برداشت کرتا ہے، لیکن اگر وہ گھروں سے نکل کے معاشرے گلیوں میں اور محلوں میں آ جائے تو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا، چاہے جتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینے پڑے. صلوات ہے محمد والے محمد. اسلام نے
गुनाह कर रहा तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मेरा क्या लेना देना है। नबी करीम फरमाते हैं, और फिर इमाम ने क्या फरमाया, जरा जल्दी से सुन लीजिए, फरमाते हैं उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं ये चाहता हूँ अच्छाइयों का हुक्म दूं और बुराइयों से रोकूं। तो इमाम चाहते हैं कि मैं अच्छाइयों का हुक्म दूं और बुराइयों से, तो गुलामाने इमाम भी वही चाहते जो इमाम चाहते थे या नहीं है? भाई गुलामाने इमाम की चाहत और इमाम की चाहत एक है या नहीं है? अगर एक है तो मेरी चाहत भी वही हो जो इमाम की थी, कि मैं लोगों को बुराइयों से रोकूं, अच्छाइयों का हुक्म दूं। अच्छा, जब बुराइयों से रोकूंगा और अच्छाइयों का हुक्म दूंगा तो फायदा किसका होगा? उसका कि जिसे रोक रहा हूं सिर्फ, या मेरा भी होगा है? मेरा भी तो फायदा है ना, और दूसरों का भी फायदा। क्यों? जहां बुराई शुरू हुई अगर वहां रोक दी गई तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट से काम चल जाएगा। जहां से बुराई शुरू हुई अगर वहीं रोक दी गई तो फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मेडिसिन काम कर देगी। लेकिन अगर वो बुराई बढ़ती चली गई तो न जाने कितनी कुर्बानियां देना होंगी, तब भी न मिटेगी। और उसकी मिसालें हमारे पास हैं। ईरान में क्या हुआ, जब शिया मुआशरे में इतनी बुराइयां फैल गई तो लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी, और अगर कोई पहले ही उन बुराइयों को रोक देता तो फिर उलमा को कुर्बानियां देना न पड़ती। हम सोचते हैं हमारा घर तो महफूज है, नहीं, तुम्हारा घर महफूज नहीं है। जब वो बीमारी वहां से निकलेगी ना, जब वो बच्ची फैशन में मुब्तला होकर के सज संवर के बगैर पर्दे के पैंट शर्ट पहन करके घर से बाहर निकलेगी ना, कल आपकी बच्ची देखेगी, उसे भी अच्छा लगेगा जाहिरी तौर पे, तो वो कहेगी कि जब ये जा सकती तो मैं क्यों नहीं निकल सकती, ये भी शिया मैं भी शिया। देखा आपने? तो बुराई शुरू हुई थी दूसरे घर से, मैं खामोश बैठा रहा, दाखिल हो गई मेरे घर में। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हो गई दाखिल या नहीं? दाखिल हो गई मेरे घर में, वो बुराई दाखिल हो गई मेरे घर में। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये सोच के ना बैठिए कि बुराई कौन कर रहा, ये देखिए कि जो बुराई घर से बाहर निकल आई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, रोकिए उसे। और नबी करीम ने फरमाया, खुद फरमाते हैं कि अपने सहाबा के दरमियान, मेरे चाहने वालों याद रखना, जिसने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को तर्क कर दिया, बाला ताक रख दिया, छोड़ दिया, खुदावंद आलम उन्हीं के दरमियान से ऐसे जालिम उन पे मुसल्लत कर देगा कि जो उनका खून बहाने में भी दरेक ना करेंगे। तो जो ऐसे जालिम मौजूद है, मदनी साहब से पूछिएगा, पढ़ी है सब रिवायात उन्होंने, तो जो फरमाइएगा, कह रहे हैं कि अगर ये अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीजे को तर्क कर दिया उम्मत ने, तो उन्हीं के दरमियान से कोई काफिर नहीं आएगा जुल्म करने के लिए। और जो फरमाइएगा, कोई ईसाई नहीं आएगा, कोई यहूदी नहीं, कोई यूरोप की कंट्रीज के लोग नहीं आएंगे आप पे जुल्म करने के, तुम्हारे ही दरमियान से शरीर लोग, शैतान सिफत लोग तुम्हारे ऊपर तसल्लुत हासिल कर लेंगे, फिर तुम पे जुल्म करेंगे। अब तुम खुदा की बारगाह में फरियाद करोगे, मेरे माबूद इस जुल्म से निजात दे दे, मुनाजात करोगे, इस्तिगासा करोगे, फरियाद करोगे। नबी कहते हैं अब उस फरियाद को खुदा नहीं सुनेगा। क्यों? इसलिए कि ये जालिम को मुसल्लत जो किया तुमने अपने हाथों से किया, तुमने अपने हाथों से मुसल्लत किया, लिहाजा खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल, तुम्हारी मुनाजातों को नहीं सुनेगा, इस्तिगासे को नहीं सुनेगा, फरियाद को नहीं सुनेगा। तो क्या आज वही नहीं हो रहा कि हमने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ दिया, तो क्या हमारी कौम पे जालिम मुसल्लत नहीं हो गए? नहीं हुए? जरा सोचिए, गौर कीजिए। मैं बहुत ज्यादा खुल के गुफ्तगू नहीं कर सकता है, लेकिन ये कि कहूंगा दो चार जुमले जरूर कि नहीं हुए कि जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हुए या नहीं हुए। न हुए होते तो इमाम बाहगांव की प्रॉपर्टियां न बिक गई होती। अगर हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत ना हुए होते तो करबलाएं जो है उनका सौदा ना हो गया होता। अगर हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत ना हुए होते तो जो फरमाइएगा, जालिम मुसल्लत अगर हमारे ऊपर ना हुए होते तो फिर जो सिलसिले आपकी समझ नजर में सामने हैं ये ना हो रहे होते। क्यों हुए? हमने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया, इस फरीजे को छोड़ दिया। अच्छा, इसमें आपको करना क्या था? तलवार उठानी थी उसके खिलाफ, डंडे लेकर के आना था, कोई ताकत इकट्ठा करना थी, कुछ भी तो नहीं था। इतना आसान फरीजा था अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का। और वो क्या
کہ جو بھی غلط کام ہو اسے صرف ایک مرتبہ ہر شخص معاشرے کا یہ کہہ دے ہمیں آپ کا یہ کام پسند نہیں ہے، بس ہمیں آپ کا یہ کام، ہمیں آپ کی یہ بات پسند نہیں ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ایک ایماندار کا کہ کمیٹی میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی بھی غلطی پہ ہو اور اسے مٹانا چاہتے ہو، غلطی کو صحیح کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیٹی کے 10 ممبر آ کر کے صدر صاحب سے ایک جملہ کہہ دیں ہمیں یہ آپ کا کام پسند نہیں ہے، خدا کی قسم اگلی مرتبہ ہمت نہیں ہوگی اس کام کو انجام دے سکے۔ تو اسلام نے ایک ایسا فریضہ دیا تھا جس سے معاشرہ صحیح رہے، مجتمع صحیح رہے، سب کے حقوق بچے رہیں، اور جب ظالم مسلط ہوتا تو سب کے تو چھوڑیے وہ اللہ کے حقوق کو بھی ہضم کر جاتا ہے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد ہے یا نہیں ہے؟ فائزان گرامی، ظالمین کو مسلط نہ ہونے دیجیے، شیطان صفت لوگوں کو اپنے اوپر تسلط نہ حاصل کرنے دیجیے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ فریضہ۔ اچھا اب ذرا میں چلتا ہوں آپ کو صدر اول میں لے کے صدر اسلام میں لے کر کے۔ آج تک امت مسلمہ اس بات کی شاکی ہے کہ اگر لوگوں نے صاحبان حق کا ساتھ دے دیا ہوتا، دیکھیں بڑی احتیاط سے جملے کہے میں نے، صحیح نا، اگر صاحبان حق کا ساتھ دے دیا ہوتا تو امت مسلمہ اور اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے، یہ حالت نہ ہوتی، لیکن وہ ہماری طرح خاموش ہو گئے، امر بالمعروف کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اس عظیم فریضے کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے اوپر ظالم مسلط ہو گئے، اور وہ ابتدا میں تو ایسا لگا کہ ظاہراً یہ ظلم نہیں کرتے، لیکن تھے ظالم، چاہے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یا اللہ کے حقوق پر ظلم کر رہے تھے۔ اچھا جب ایک چھوٹے ظالم کو برداشت کر لیا تو قوم نے اور بڑے ظالم کو برداشت کر لیا، پھر قوم نے اور بڑے ظالم کو برداشت کر لیا، پھر قوم اتنی خاموش، ڈرنے لگی، گھبرانے لگی کہ یزید نے آ کے کہا قتل کر دوں گا اگر کسی نے بیعت نہیں کی، تو کہا کہ حضور آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ یہی ہوا نا، تو تدریجی طور پہ یہاں تک ہم پہنچے۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں کسی نے 10-20 انصار و مہاجرین آ گئے ہوتے اور آنے کے بعد کہتے حضور آپ کا یہ کام ہمیں پسند، جو آپ نے اہل بیت کے ساتھ کیا یہ ہمیں پسند، جو زہرا کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، جو علی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ پسند نہیں ہے، اور جب یہ پسند نہیں تو اگلی مرتبہ ہمت نہ ہوتی کہ کوئی جو ہے اس کام کو دوبارہ انجام دیتا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، قومیں فرعون بناتی ہیں، پتہ نہیں یہ بات پہنچے گی یا نہیں، قومیں فرعون بناتی ہیں، قومیں نمرود پیدا کرتی ہیں، قومیں شداد بناتی ہیں، قومیں حامان بناتی ہیں، قومیں ابو لہب اور ابو جہل پیدا کرتی ہیں۔ میں اس طرف کے نام نہیں لوں گا جن سے اختلاف ہو جائے، فرمائیے وہ باقی سلسلہ آپ خود پہچان لیجیے، صحیح نا، باقی خود آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ تو قومیں جو ہیں وہ یزید اور شمر اور خولی اور ابن زیاد بناتی ہیں، وہ خود نہیں بن جاتے، خود نہیں بن جاتا کوئی فرعون۔ کیوں؟ جب دنیا میں آیا تھا اسی بچے کی طرح آیا جیسے دنیا کا ہر بچہ آتا، اتنا ہی کمزور تھا جتنا دنیا کا ہر بچہ کمزور ہوتا، اس کے ہاتھوں میں بھی اپنے اوپر سے مکھی اور مچھر کو ہٹانے کی صلاحیت نہیں تھی، یا تھی؟ نہیں تھی نا، لیکن قوموں کی خاموشی نے، اس نے کسی کے تماچا مارا، یہ خاموش ہو گیا، جس کے تماچا لگا کمزور ہوگا، ہو سکتا کمزور ہو اس لیے خاموش ہو گیا، لیکن جو سامنے دوسرے لوگ تھے وہ تو کمزور نہ تھے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ آج کے بعد کسی کو ہمارے معاشرے میں بے خطا مارا تو اس کی سمجھ میں آتا کہ مخالفت کرنے والے موجود ہیں، برائی کو برائی کہنے والے موجود ہیں، اچھائی کو اچھائی کہنے والے موجود ہیں، لہذا وہ برائی نہ کرتا۔ لیکن جب یہ بھی خاموش ہو گیا اور جو لوگ وہاں تھے وہ بھی خاموش ہو گئے تو یہ سمجھ گیا کہ ان میں کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا۔ ابھی پہلا تماچا مارا تھا تو ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا خاموشی سے، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا کسی کے اوپر، اس کے بعد تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی، وہ خون بہانے لگا، قوم ڈرتی چلی گئی، وہ ابھرتا چلا گیا، قوم دبتی چلی گئی، وہ ابھرتا چلا گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو قوم نے چھوڑ دیا،
کوئی برائی کو برائی نہیں کہتا, اچھائی کو اچھائی نہیں کہتا. اب ایک وقت آیا کہ وہ فرعون بن گیا, قوم غلام بن گئی, وہ مردوں کو قتل کرنے لگا, عورتوں کو کنیز بنانے لگا. فرمائیے نا ہوا ایسا یا نہیں ہوا؟ یہ سب ہوا. تو عزیزان کرام فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ خود بن گیا. قوم کی خاموشی نے, امت کی خاموشی نے اس کے ظلموں کو سہ سہ کر کے اسے فرعون بنا دیا. نمرود کو نمرود کس نے بنایا؟ قوم کی خاموشی نے. یزید کو یزید کس نے بنایا؟ قوم کی خاموشی نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم اگر بشریت کو نجات دلانا چاہے تو دلائے کیسے؟ راستہ کیا ہے میرے معبود؟ نسخہ کیا ہے؟ ہو گئی غلطیاں ہم سے, اب نجات کیسے حاصل کریں؟ تو دو طریقے جو ہمارے سامعین کے نظر میں ہوں گے یقیناً, کہ جن نبیوں کو بھیجتا تھا وہ عصا ڈالتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا, یہی نا. وہ پرندوں کے کٹے ہوئے گوشت کو پہاڑوں پہ لے جاتے تھے ابراہیم, اور اس میں زندگی پیدا ہو جاتی تھی. تو اتنے عظیم معجزے عطا کیے تھے دونوں نبیوں کو, تو کیا خدا اتنا نہیں کر سکتا تھا؟ فزیکلی طور پہ اتنی طاقت موسیٰ کو دے دیتا, فرعون کو قتل کر دیتے. فزیکلی طور پہ اتنی طاقت دے دیتا, فرعون کو قتل کر دیتے. ابراہیم کو طاقت دیتا, نمرود کو قتل کر دیتے, بات ختم ہو جاتی. نمرود مر گیا, لوگ جو ہے خوف سے باہر آ گئے, نجات مل گئی امت کو. لیکن خدا کیا کہہ رہا قرآن میں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود کوشش نہ کرے. صلوات ہے محمد و آل محمد. ایک بار صلوات پڑھ لیں. خداوند عالم کسی قوم کی حالت کو نہیں, قرآن کا حکم ہے, خداوند عالم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کوشش نہ کرے. اب خود کو کوشش کرنا ہے تب حالت بدلے گی. اب آپ بیٹھے ہیں انتظار کر, مولا آئیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو مولا تو جب ہی آئیں گے کہ جب قوم میں صلاحیت ہوگی. محمد والے مولا کہاں آئیں گے؟ مولا تو جب آئیں گے جب قوم میں صلاحیت ہوگی, ہے یا نہیں؟ جب قوم میں ہی صلاحیت نہیں تو مولا کیسے آئیں گے؟ اور اگر بغیر صلاحیت کی قوم کے پاس مولا کو آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے. مومنین دعائیں کر رہے ہیں العجل العجل العجل, روز کہتے ہیں مسجد میں العجل, جلدی مولا جلدی کیجئے جلدی کیجئے. ہم کچھ جلدی آپ بھی تو کر لیجئے. مولا کو جلدی کا کہہ رہے ہیں, جلدی آ جائیے جلدی آ جائیے. ہم کچھ اپنے کردار کو جلدی آپ بھی سنوار لیجئے. ان کے آنا تو موقوف ہمارے اوپر ہے, جس دن ہم سنور گئے اس دن آ جائیں گے. صلوات ہے محمد والے محمد پر. جس دن ہم صحیح ہو گئے اس دن مولا آ جائیں گے. تو جتنا ہم نے زبان سے الجل کہا, اگر اتنا کردار سے الجل کہتے تو یقیناً مولا آ چکے ہوتے. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی آپ غور کیجیے, اب خدا بدلنا تو چاہتا, اچھا کسے بھیجے کہ اس قوم کی حالت کو بدل دیا جائے؟ موسیٰ کو دے دے طاقت, قتل کر دے فرعون کو. ابراہیم کو طاقت دے, نمرود کو قتل کر دے, بات ختم ہو جائے. تو خدا کہے گا نادان تو نہیں جانتا, قوموں کے ذہن ہی جب فرعون بنانے لگے, توجہ نہیں فرمائی آپ نے, قوموں کے ذہن ہی جب فرعون ساز ہو جائیں, قوموں کے ذہن ہی جب نمرود ساز ہو جائیں, اگر ایک نمرود قتل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو بنا لیں گے, اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا. ایسے شیطان صفت لوگوں کی کمی تو ہے نہیں, کوئی تیسرا آ جائے گا, قوم کے ڈر کا فائدہ اٹھائے گا, امت کے ڈر کا فائدہ اٹھائے گا, اور وہی کرے گا جو فرعون کرتا تھا, وہی کرے گا جو نمرود کرتا تھا. تو اب طریقہ کیا؟ کہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندے کو بھیجیں گے اور اس قوم کو بدلنے کی کوشش کریں گے, فرعون کو قتل کرنے کی نہیں. نمرود کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے, ہم تو اس قوم کے ڈر کو نکالنے کی کوشش کریں گے, اس قوم کے ہراس اور خوف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. نہ خوف رہے گا نہ کوئی فرعون رہے گا. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. نہ خوف ہوگا نہ فرعون ہوگا. اب خداوند عالم نے اہتمام کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا. اچھا جاؤ, تاریخ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے مطالعے کے ساتھ, اور احمد علی صاحب سے بھی اس کی تائید چاہوں گا. تاریخ انبیاء پڑھیے, خدا کی قسم کسی ایک نبی کی صفات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا بڑے لہیم شہین تھے, موٹے تازے,
اور تھے, یا سب کا قد 5 فٹ کا ہوتا تھا, ان کا 7 فٹ کا. یہ امتیاز تو نہیں تھا نا, کوئی سوال نہیں نا, بالکل سلم. بلکہ جسمانی اعتبار سے, ظاہری جسمانی شکل کے اعتبار سے اس معاشرے کا سب سے کمزور, جس پہ کوئی یقین نہ کرے یہ نبی ہے, تو جو فرمائیے نا ظاہری طور پہ اسے نبی بنایا. کیوں؟ اگر موٹے تازے کو لہیم شہین کو نبی بنا دیتا تو یہ سب کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا تھا ہدایت میں, سب کے لیے ہدایت میں آئیڈیل نمونے عمل نہیں بن سکتا تھا. اما 6 فٹ کے نوجوان نے اگر کسی کو برائی سے روک دیا تو 4 فٹ کا آدمی کیا کہے گا؟ ارے بھائی ان پہ طاقت تھی, انہوں نے روک دیا, ہم کیسے روکے؟ بھائی ان پہ طاقت تھی, ان پہ قوت تھی, اور اسی لیے مالدار بھی نہیں بنا کے بھیجا کسی نبی کو کہ دولت دنیا دے دی ہو. ہم وہ تو مالدار رئیس ہیں, انہوں نے روک دیا, ہم تو غریب آدمی, ہم کیسے بولیں؟ تو خدا نے ایسے انبیاء بھیجے کہ جو سب کے لیے نمونے عمل بن سکیں. کمزور سے کمزور انسان بھی انہیں دیکھے اور ان کی گفتگو کو سنے, ان کے حوصلے اور جرأت کو دیکھے اور یہ فیصلہ کر لے جب موسیٰ کر سکتے ہیں تو میں فرعون کے سامنے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا, جب نمرود کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں ابراہیم کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں نمرود کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا. تو کیا کیا موسیٰ نے؟ قوم کو بلایا, جمع کیا, ان کے سامنے فرعون کو للکارا. یعنی قوم کو سامنے رکھ کر کے اکیلے نہیں گفتگو کی فرعون سے, قوم کو بلایا, لشکر, سارا لشکر جمع کیا, پھر ان کے سامنے جو ہے موسیٰ نے فرعون کو للکارا. جب موسیٰ نے فرعون کو للکارا تو ہر ایک سوچنے لگا ہم سالوں سے غلامی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جیسا آدمی یہ فرعون کو للکار رہا ہے. تو چند دن نہ لگے, 1 سال 2 سال میں ساری قوم کہنے لگی موسیٰ ہم فرعون کو نہیں مانتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر, موسیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انقلاب تو کہیں سے شروع کرنا ہوگا نا, کسی کمزور کو تو کھڑا ہونا ہوگا نا, تبھی تو انقلاب آئے گا. تو عزیزان گرامی, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو ابراہیم و موسیٰ کی بات تھی, اگر فخر ابراہیم و موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو جائے, فخر موسیٰ و ابراہیم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو جائے کہ قوم ڈری بیٹھی ہو, خوف زدہ ہو, ہراس کے عالم میں ہو, اگر کچھ کہیں گے تو زبانیں کاٹ لی جائیں گی, کچھ کہیں گے تو ہاتھ قطع کر دیے جائیں گے, اگر خلاف کھڑے ہوں گے تو ہمارے خاندان کو جو ہے قتل و غارت گری سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ تھا یا نہیں تھا؟ تو اب فخر موسیٰ و ابراہیم کیا کریں؟ بہت آسان, امام حسین کے لیے معجزے کے ذریعے یزید کو قتل کرنا, بہت آسان, معجزے کے ذریعے, کرامت کے ذریعے شمر کو قتل کرنا, ابن زیاد کو قتل کرنا, ان برے لوگوں کو ختم کر دینا بہت آسان تھا میرے مولا کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ معجزہ تو چھوڑیے, ظاہری طاقت میں بھی آسان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. کیوں؟ جس کے پاس خود مولا جو ہوں امام حسین, اور جس کے پاس محمد ابن حنفیہ جیسا بہادر ہو, جس کے پاس جناب عباس جیسا شجاع ہو, جس کے پاس مسلم جیسا شجاع ہو, اگر وہ چاہتا تو کہ میدان جنگ میں بھی ان کو نہیں ہرا سکتے تھے نا. لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک یزید کو مارنے سے نجات مل نہیں سکتی, ایک ابن زیاد کے قتل کرنے سے نجات قوم کو مل نہیں سکتی. وہاں تو قوم, میں نے کہا نا, قوم ہی یزید بنا رہی ہے, قوم کی فکریں ہی یزید بنا رہی ہیں, ابن زیاد بنا رہی. تو یہ کریں گے کیا؟ تو ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی ایسا کارنامہ پیش کریں کہ اس امت مسلمہ کا کمزور سے کمزور فرد بھی امام حسین کے اس کردار کو, اس کارنامے کو دیکھ کر کے یزید کے خلاف کھڑا ہو جائے, یزید کے خلاف کھڑا ہو جائے. اور ہوا وہ کارنامہ یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. اب بس میں آگے اپنی منزل پہ, زیادہ بیان کو نہیں بڑھا سکتا, قبلہ معافی چاہتا ہوں. ایک بار صلاۃ پڑھنا محمد, ذرا غور فرمائیے گا, ہوا یا نہیں ہوا؟ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا, میں بیعت نہیں کروں گا. فرزند رسول اگر بیعت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک سوال تو ہے اپنی جگہ, کریں گے کیا؟ کہ ایسا کچھ کروں گا جو تاریخ نے آج تک ظالموں کے خلاف نہیں کیا. یہ کوئی ایسا کارنامہ ہوگا جو نہ انبیاء میں ہوگا اور نہ آنے والے اولیاء میں ملے گا, اور میں سارا سسٹم ہی بدل دوں گا. ابھی تک طاقتوں کا مقابلہ طاقتوں سے ہوتا تھا, ابھی تک
لشکروں کا مقابلہ لشکروں سے ہوتا تھا، ابھی تک ہتھیاروں کا مقابلہ ہتھیاروں سے ہوتا تھا، قوتیں اور قوتیں ٹکراتی تھیں. میرے مولا نے کہا نہیں، اب میں اس طریقے جہاد کو بدل دوں گا. آج کے بعد کردار کا مقابلہ طاقت سے ہوگا، صبر کا مقابلہ ظلم سے ہوگا، بے بسی کا مقابلہ تمام تر اسباب سے ہوگا. اور پھر میں دنیا کو بتاؤں گا کہ ایک طریقہ جہاد یہ بھی ہے کہ جس میں مظلوم بن کے ظالم کو شکست دی جا سکتی ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. اور یہ پہلا مقتول ہے عالم بشریت کا کہ جو قتل ہو کے جیت گیا. تو فرمائیے گا جو قتل ہو کے جیت گیا، اور یہ پہلا قاتل ہے عالم بشریت کا جو قتل کر کے ہار گیا. جو قتل کر کے ہار گیا، ورنہ ابھی تک قتل کرنے والے کو جیتا ہوا سمجھا جاتا تھا، قتل ہونے والے کو ہارا ہوا سمجھا جاتا تھا. یہ ذہنیت بھی بدل دی امام نے ہار اور جیت کی. ہار اور جیت کی ذہنیت بھی بدل دی. اب امام حسین نکلے ہیں تو ساتھ میں عبداللہ ابن عباس جیسا جو اس وقت کا ایک پڑھا لکھا صحیح نا صاحب علم فرد تھا. جناب عبداللہ ابن عباس کوئی معمولی انسان کا نام نہیں، مفسر قرآن، شاگرد مولا کائنات. کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ حبر الامہ، امت کی روشنائی، جس نے علمی کارنامے کیے ہوں. اور علی کے زمانے میں کسی کو مفسر کا لقب مل جانا، صلاۃ ہے محمد والے محمد پر، کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن آپ فراست معصوم کو سمجھیے. عبداللہ ابن عباس مکے میں ملے امام کے ساتھ. ایک مرتبہ کہنے لگے فرزند رسول، آپ ہی اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر سفر کرنا ہی ضروری ہے تو آپ اکیلے جائیے، نوجوانوں کو لے جائیے. جنگ میں ان کا کیا کام ہے؟ مقابلوں میں ان کا کیا کام ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا عبداللہ ابن عباس اگر فلسفہ سمجھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو شاید سمجھ میں نہ آتا. امام نے فلسفہ چھوڑ دیا مستقبل کے اوپر، فلسفہ چھوڑ دیا آنے والے زمانے پر کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو یہ خود سمجھ لیں گے. دو جملوں میں عبداللہ ابن عباس کو مطمئن کر دیا. کیا فرمایا؟ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے، خدا چاہتا ہے مجھے مقتول دیکھے. یہ خدا کی چاہت ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ میں قتل ہوں. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. تو جو فرمائیے ہو سکتا کوئی یہاں کہے جب خدا ہی چاہتا تھا امام کا قتل تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو فرمائیے گا. تو بھائی بالکل جو آپ کا نظریہ ہے اسے بھی ذہن میں ہے، جو جبر کا عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو صحیح ہے. امام کا قتل بھی خدا چاہتا تھا اور امام کی مجلس سے بھی خدا چاہتا. امام کا ماتم بھی خدا چاہتا، امام کا ذکر بھی خدا چاہتا. بھائی اگر وہ خدا کے چاہت کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ ذکر اہل بیت بھی خدا کی چاہت کے بغیر. صلوات ہے محمد والے محمد پر. تو سب خدا چاہتا. تو ہم نے اس بیان میں جانا نہیں چاہتا ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی، ورنہ اس کے دلیل بھی دیتا، اس کے ادلہ بھی پیش کرتا. تو عزیزان گرامی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا چاہتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ يَرَاهُنَّ سَرَايَا، اور چاہتا کہ ان بیویوں کو قیدی بنا ہوا دیکھے، اسیری میں دیکھے. مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس کی سمجھ میں تو نہیں آیا. بات ختم ہو گئی، عبداللہ ابن عباس مطمئن ہو گئے، امام چلے گئے. لیکن ہوا کیا ہوا کربلا میں؟ مسلم ابن عقیل 1 مہینہ پہلے قتل ہوئے. غور فرمائیے گا ذرا، جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، فکر ہے آپ تک پہنچانا ہے مجھے. جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں 9 ذی الحجہ کو قتل ہوئے، یہی ہے نا. اور 10 جو ہے محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی. تو ایک ہی مہینے کا تو فرق ہے دونوں شہادتوں میں، اس سے زیادہ کا فرق تو نہیں ہے نا. اچھا، کوفے کے اندر جنہوں نے بلایا تھا امام کو، امام کے نائب کو، امام کے جانشین کو، مسلم ابن عقیل جن کے خطوط کی وجہ سے گئے تھے، وہ اسی کوفے میں رہے. جب چاروں طرف سے جو ہے وہ ابن زیاد کی فوج نے جناب مسلم کو گھیر لیا. اب وقت نہیں ہے میرے، اگر کوئی بات واضح نہ ہو سکے تو خدا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، ٹائم میں اس وقت گنجائش نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، جب مسلم ابن عقیل کو سب نے گھیر لیا تو آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا. حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں. جناب مسلم جب واپس نہیں آئے اور دونوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، مسلم کو کہاں تلاش کریں، چاروں طرف فوجیں ہیں، اگر ہم جائیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے اگر تلاش کرنے کے لیے. بات صحیح تھی، بالکل درست بات ہے، صحیح نا. تو عزیزان گرامی، یہ مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کے کوفے میں ہوتے ہوئے تمام چاہنے والے بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور ساتھ نہیں دے سکے. نہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن کربلا
کیا ہوا ذرا وہ سوچئے. ادھر یہ قافلہ کربلا سے بچوں کا اور اسیروں کا, اب اس میں عباس نہیں ہے, اب اس میں اکبر نہیں ہے, اب اس میں امام حسین نہیں ہے, یہ اسیران کربلا کا قافلہ جو بچوں پہ مشتمل ہے, عورتیں ہیں. جیسے ہی کوفے میں 12 محرم کو داخل ہوا تو خدا کی قسم ایک انقلاب پیدا ہو گیا کوفے کے اندر. کوفے کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, عورتیں اور بازاروں میں کھڑے ہوئے مرد ایسے گریا کر رہے تھے کہ ان کی داڑھیوں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے, ان کی داڑھیوں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خطبہ سننے کے بعد. اور تاریخ یہ بتاتی کہ اب جو یہاں سے یہ کارم آگے بڑھا تو انقلاب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے ہی یہ کارواں, یہ قافلہ اسیران کربلا کا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور ابن زیاد مسجد میں آیا اور آنے کا مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھنے لگا, اور اس میں اس خطبے میں اس نے کہا کہ خداوند عالم نے باغی کو قتل کر دیا اور ہمیں جو ہے فتح و ظفر عطا کی, ہم جیت گئے اور وہ ہار گئے. ایک بار جیسے ہی جملے کہے اور امام کی طرف جھوٹی نسبتیں دیں تو وہاں ایک نابینا کھڑا ہو گیا کوفے کی مسجد میں. ایک نابینا, تو فرمائیے ذرا, ایک نابینا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ابن زیاد تو جھوٹا ہے اور تیرا امیر جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے اور تیرا امیر جھوٹا ہے. تو ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دے رہا جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی, تو ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دے رہا. ایزان گرامی فکر نہیں پہنچی, فکر جو میں بچا رہا ہوں وہ سن لیجئے ذرا. یہ کھڑا ہو گیا ضعیف, بڑھا تھا, ضعیف تھے عبداللہ, کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار کے ابن زیاد کو بڑے دربار میں جو ہے بے عزت کیا. میں کہوں گا عبداللہ کہ جب مسلم شہید کیے گئے تو کوفے میں آپ نہیں تھے, کوفے میں آپ نہیں تھے نا. اے سلیمان بن سرد خزائی, کیا آپ کے علاوہ کسی اور نے خط لکھا تھا؟ جب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے تو کیا آپ کوفے میں نہیں تھے نا. اے توابین کہ جو تم 8,000 یا 7,000 کا لشکر جمع کر لیا بعد میں, کیا تم کوفے میں نہیں تھے اس وقت؟ تھے نا کوفے میں. تو سوال تو ہے, ان توابین سے بھی سوال ہے. سب کا ادب و احترام اپنی جگہ ہے, لیکن ایک فکر دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. توابین سے بھی سوال ہے, سلیمان بن سرد خزائی سے بھی سوال ہے, عبداللہ ابن عفیف سے بھی سوال ہے کہ آپ سب یہی تھے نا جب مسلم قتل کیے گئے. اس وقت تو کوئی نہ تھا کہ جس کے اندر یہ ہمت ہوتی, حوصلہ ہوتا کہ مسلم کا ساتھ دیتے, ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے. تو شاید نہیں یہ سب کے سب ایک ہی جواب دیں گے, نادان, اس وقت ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا. آج تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور یزید اور ابن زیاد کی مخالفت کر رہے ہیں, ہمیں للکار رہے ہیں کہ اگر ہم ایک بچے ہو کے للکار سکتے ہیں تو تم جوان ہو کے کیوں نہیں کر سکتے. یہ تھا وہ انقلاب جو امام حسین علیہ السلام نے پیدا کیا. امت کے دلوں سے ڈرے یزید اور ابن زیاد کے خوف کو نکال دیا. ایک کے بعد ایک تحریک شروع ہو گئی. کبھی توابین مقابلے میں آ گئے, آئے یا نہیں آئے؟ کبھی توابین مقابلے میں آ گئے سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں. کبھی مختار ثقفی کھڑے ہو گئے. کس نے حوصلے دیے؟ اسی کربلا نے, انہی اسیروں نے. مختار کھڑے ہو گئے انتقام خون حسین کے لیے. اور پھر اور سلسلہ آگے بڑھا تو غیروں کو بھی ہمت ہوئی ہے, اسی سے کربلا سے ہی سے ہمت ہوئی. عبداللہ ابن زبیر کی بس کی نہیں تھا وہ کام جو اس نے کیا, جیسا بھی کیا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن حوصلہ کہاں سے ملا؟ امام حسین سے. عبد الملک ابن مروان جب ڈرنے لگا جنگ میں جانے کے لیے تو تاریخ کے جملے یہ ہیں, ایک مرتبہ کہنے لگا, خوف طاری تھا اس کے اوپر, جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا, تو ایک مرتبہ کہنے لگا حسین ابن علی کی شہادت پڑھو ذرا, ان کے میدان جنگ میں جانے کے بعد کیسے شجاعت کی وہ بیان کرو. اب جب وہ بیان کی اس کے سامنے تو تلوار نکال کے میدان میں آ گیا. یعنی اپنوں کو بھی شجاعت عطا کر رہی ہے کربلا اور غیروں کو بھی شجاعت عطا کر رہی ہے کربلا. صلوات ہے محمد والے محمد. بس عزیزو, یہ ہے کربلا. کربلا بزدلوں کے لیے نہیں ہے, کربلا سر جھکانے والوں کے لیے نہیں ہے, کربلا عزتوں کے سودا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے, کربلا ضمیروں کو بیچنے والوں کے لیے نہیں ہے, کربلا عقلوں پہ پردے ڈال لینے والوں کے لیے نہیں ہے, کربلا شیطانی کردار ادا کرنے والوں کی جو ہے وہ جو ہے نمونہ عمل نہیں ہے. کربلا تو ان کے لیے ہے کہ مٹھی بھر ہوں اور سپر پاور کو للکار دیں. کربلا تو ان کی ہے, صحیح ہے, کہ جن کے ذہنوں میں کربلا اتر گئی, ساری شیطانی طاقتیں ایک طرف ہو گئی اور وہ مٹھی بھر ایک طرف کھڑے ہو گئے. اور
दुनिया को बताया कल 72 थे, वो सुपर पावर से नहीं घबराए, आज हम उनके चाहने वाले हैं, हम भी सुपर पावर से नहीं घबराएंगे। ये है करबला। तो जहां जहां करबला गई वहां हौसले अता करती चली गई, वहां हौसले अता करती चली गई। हाँ, अब हमारे अंदर अगर सलाहियत ही ना हो तो करबला क्या करे? सही ना, सलाहियत ही ना हो तो करबला क्या करे? बस अज़ीज़ान गिरामी, इन बच्चों में एक शहजादी है जिसकी शहादत के अय्याम है। मुझे नहीं पता कि कल शहादत जनाब सकीना पढ़ी गई यहाँ पर या नहीं। अगर पढ़ी जा चुकी है तो मैं ना पढ़ूँ, कुछ और नहीं है ना, नहीं पढ़ी कल। अज़ीज़ान गिरामी, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ तकरार ना हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असीरों में एक छोटी सी शहजादी है, उसी की मुसीबत क्योंकि शहादत के अय्याम है शहजादी के। और खुदा की कसम कभी कभी तो तन्हाई में बैठ के बहुत गिरिया करता हूँ आज की तारीख में। क्यों? इसलिए कि जब हम सीरिया में थे, शाम में थे, तो शहादत की तारीख में शहजादी के रोजे पे जाके पुरसा देते थे। शहादत की तारीख में शहजादी के रोजे के करीब होके उनकी मुसीबतें पढ़ते थे। लेकिन आज शहजादी हम इतनी दूर हैं कि आपके रोजे पे तो हाजिर नहीं हो सकते। दुआ करते हैं खुदावंद आलम फिर दोबारा से शाम के दरवाजे खुल जाएं, वहाँ अमन व अमान कायम हो जाए और फिर शहजादी की शहादत की तारीख की मजलिस वहीं शहजादी की जरी पे हो और सभी को ये ज़ियारत मुशर्रफ हो। अज़ीज़ान गिरामी सुनिएगा ज़रा, अगर कोई मुझसे पूछे कि इमाम हुसैन की प्यास कब खत्म हो गई तो मैं बता सकता हूँ इमाम हुसैन कब तक प्यासे रहे। अगर कोई सवाल करे अली अकबर कब तक प्यासे रहे, मैं बता सकता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे जनाब अब्बास कब तक प्यासे रहे, मैं बता सकता हूँ। कोई पूछे असहाबे बावफा कब तक प्यासे रहे, मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ज़ैनब कब तक प्यासी रही, उम्मे कुलसूम कब तक प्यासी रही, उम्मे रबाब कब तक, और वो हुसैन की इकलौती चहीती बेटी सकीना कब तक प्यासी रही, तो अजीजों मुझे नहीं पता कि ये शहजादियां कब तक प्यासी रही। अरे ये जब करबला में थी तो अलताश अलताश की आवाजें बुलंद कर रही, जब ये कूफे के बाजार में आई तो अलताश अलताश। मुझे नहीं पता इनकी प्यास कब पूछी। हाजिर तारीख कहती कि एक मरतबा कूफे का बाजार, तमाशाइयों का मजमा, खवातीन मकानों की छतों पे, घरों की छतों पे बैठी हुई इस काफिले का तमाशा देख रही थी असीराने करबला का। एक मरतबा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी फूफी के करीब आई। आने के बाद का फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है, फूफी अम्मा मुझे प्यास खत्म कर रही है, प्यास की वजह से मेरी ज़बान में कांटे पड़ चुके हैं, मेरा गला खुश्क हो चुका है। एक मरतबा उन बैठी हुई औरतों में से कनीज ने इस मंजर को देखा कि छोटी सी बच्ची अपनी बुजुर्ग से पानी मांग रही है, लेकिन वो इतनी मजबूर है कि पानी नहीं दे सकती। मैं एक मरतबा जल्दी से मकान की छत से उतरी, मालिका के पास आई। आने के बाद कहा, है मेरी मालिका, आपने सही कहा था, असीरों का तमाशा नहीं देखना चाहिए। आपने सही कहा था मालिका, असीरों का तमाशा नहीं देखना चाहिए। कहा क्या देखा? कहा ऐसा काफिला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या देख कर के आई हो? कहा मैंने देखा कि मर्दों के सरनों के नेज़ों पे है, जवानों के सरनों के नेज़ा पे हैं, बच्चों के सरनों के नेज़ा पे, और वही औरतें जो उनकी वालियों वारिस हैं, जिनके सर हैं, वो उसी काफिले के पीछे पीछे। मैंने ऐसा काफिला नहीं देखा। कहा अच्छा। एक मौका कहने लगी और एक मंजर और अजीब देखा। कहा वो क्या कि एक छोटी सी बच्ची है, वो पानी मांगती है लेकिन उनके बुजुर्ग के पास पानी नहीं है। मैं एक मौका ये औरत कहने लगी जल्दी से कूजा लेकर के जाओ और उस कैदी बीवी से कहना अपनी बच्ची को पानी पिला दे। मैंने अपने नबी से सुना है असीरों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है। मैंने अपने नबी से सुना असीरों की दुआएं कबूल होती हैं, और जब वो बच्ची पानी पी ले तो मेरे हक में चंद दुआएं करा देना। बस अजीजों ये कूजा लेकर के आ गई, जनाब ज़ैनब के करीब आई। कैदी बीवी तुम्हारी बच्ची प्यासी है, लो अपनी बच्ची को पानी पिला दो। बस जैसे जनाब ज़ैनब ने वो कूजा लिया, चाहती थी सकीना के हाथ में दे, एक मतलब उसकी जबान से जुमला निकला, जब तुम्हारी बच्ची पानी पी ले तो हमारे हक में चंद दुआएं करा देना, हमारे हक में चंद दुआएं करा देना। जनाब ज़ैनब नहीं सकीना अभी पानी ना पीना, न जाने कैसी दुआएं हो इस बीवी की, पहले दुआ कर दो। एक मरतबा बीवी तुम्हारी दुआ क्या है? कहा पहली दुआ तो ये है कि मेरा मालिक परदेश गया हुआ है। अजीजों जिनसे दुआ कराई जा रही है वो तो अपना सब कुछ परदेश में लुटा के आ रहे हैं। एक मरतबा कहा कि परदेश गया हुआ है, दुआ करो सेहत सलामती वापस आ जाए। मुझे नहीं पता इन बीवियों पे क्या
کیا گزر گئی ہوگی. ارے کون وطن جانے کی تمنا نہیں رکھتا. حاضر تو ایک مرتبہ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح تمہارے بچے اسیر ہوئے, جس طرح تمہارے بچے یتیم ہوئے, ایسے ہمارے بچے یتیم نہ ہو, ایسے ہمارے بچے اسیر نہ ہو. ارے ہائے یتیمی سکینہ, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, آواز دی بابا اب لوگ ہمیں قابل عبرت بنا رہے ہیں. دعا ہو گئی. کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میری مالکہ کو مدینے جانا نصیب ہو. بس جیسے ہی مدینے کا نام سنا زینب کی آنکھیں بھر آئی. ارے شاید کوئی جان پہچان کی ہوگی یہ مومن عورت جو مدینے جانا چاہتی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ جا کے اپنی شہزادی سے کہنا کہ تمہیں قیدی بیوی نے بلایا ہے, تمہیں قیدی بیوی نے طلب کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میری بیوی پردہ نشین ہے, وہ بازاروں میں نہیں آتی, وہ بازاروں میں نہیں جاتی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جاؤ تم کہنا. ایک مرتبہ جا کر کے اس عورت نے کہا کہ وہ بیوی تمہیں طلب کر رہی ہے بازار میں, کچھ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ یہ عورت پورے پردہ کر کے بازار کوفہ میں آئی, تماشائیوں کے درمیان آئی. جناب زینب کے قریب آنے کے بعد کہنے لگی اے قیدی بیوی تم نے مجھے نامحرموں میں کیوں طلب کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں مجھے بتانا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ جب وہ پردے کا ذکر کرتی ہوگی تو ان بیویوں پہ کیا گزر جاتی ہوگی. ارے جن کے گھر سے پردہ چلا تھا وہ بے مطلب چادر شہر و شہر پھرائے جا رہے. اجرکم اللہ. حاضر و تاریخ قریب ایک مرتبہ امام حسین جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بی بی مدینے میں کسی کو جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں محلہ بنی ہاشم میں رہتی تھی. کہا کوئی جان کسی کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میرے مولا علی تھے شہید کر دیے گئے, میرے مولا حسن تھے شہید کر دیے گئے, اور اب میرے مولا حسین ہیں. اسے نہیں پتا چل سکا کیا ہو گیا کربلا میں. میرے مولا حسین ہیں, میری شہزادیاں ہیں مدینے میں, میری شہزادیاں مدینے میں. کا نام بتاؤ کہ کون ہے تمہاری شہزادیاں؟ کہا کہ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتی. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. کہا علی کی بیٹیاں ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اے بی بی ارے کہاں کوفے کا بازار, کہاں زہرا کی بیٹیاں, کہاں اے ام حبیبہ ارے یہی زینب ہے, یہ سامنے نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے, یہ جو بچی پانی مانگ رہی یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ام حبیبہ نے سر و سینہ پیٹ لیا. حاضر ہو یہ سکینہ کی مصیبت تھی. کربلا سے شام تک ہر جگہ لتاش 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 کے نعرے لگاتی رہی. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب شام کے دربار میں آ گئے غسیران کربلا, جب شام کے دربار میں آ گئے تو ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب صبح کو پرندے اڑ کے جاتے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سید سجاد کے پاس آتی. آنے کے بعد پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ جناب سید سجاد کا بیان کرتے اے بہن یہ اپنے بچوں کے رزق کے لیے صبح کو نکلتے ہیں, جب شام کو واپس آتے پھر سوال کرتی اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. سکینہ تڑپ جاتی ہے بھیا کبھی بابا نہ آئیں گے کیا, کبھی چچا ہم سے ملنے کے لیے نہ آئیں گے کیا, کبھی بھیا اکبر نہ آئیں گے. حاضر ہو تاریخ نے وہ مناظر بھی پیش کیے کہ کس طرح سے سکینہ کی زندگی شام میں گزر رہی ہے. وہ وقت بھی آیا, بس مختصر کرام, وہ وقت بھی آیا کہ رات میں جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں. خواب میں دیکھا شہزادی نے بابا آئے ہیں اور انہیں پیار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سکینہ بس تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں, اب تم ان قریب میرے پاس آ جاؤ گی. ایک مرتبہ جیسے ہی بچی کی آنکھ کھلی طرف گئی, گریا کرنا شروع کر دیا. ارے ابھی میرے بابا آئے تھے, مجھے پیار کر رہے تھے. اسی اسنا میں جیسے جیسے سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی جاتی ہے ویسے ویسے بیویوں میں کوحرام برپا ہوتا جاتا ہے. قید خانے شام میں ماتم ہونے لگا, شہدا کا پرسہ ہونے لگا. ایک مرتبہ یزید کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آواز پہنچی. یزید نے اپنے غلام کو بلایا, یہ آدھی رات ان اسیروں کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں گریا کر رہے ہیں, جاؤ جا کر کے ذرا خبر لو. ایک مرتبہ غلام آیا, اس نے آ کر کے سید سجاد سے پوچھا. امام نے فرمایا میری بہن نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور جب وہ روتی ہے تو سب بیویاں گریا کرتی ہیں. ایک مرتبہ یہ غلام واپس گیا, یزید کو اطلاع دی. یزید نے تشت طلا میں ایک مرتبہ امام کا سر رکھ کر کے بھیج دیا. ارے اگر دلاسا ہی دینا چاہتا تھا تو کچھ ایسی چیزیں بھیجی جاتی جس سے روتے ہوئے بچوں کو دلاسا ملتا ہے, لیکن ستم یہ ہوا کہ وہ سرے حسین تشت میں آ گیا.
سید سجاد نے تشت کو لیا، لا کے بہن کے قریب رکھ دیا. اب جو سکینہ نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ارے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے حسین کے رخساروں میں رخسار رکھ دیے. اے بابا، ارے آپ کے سر و تن میں کس نے جدائی کر دی؟ بابا، ارے وہ بالیاں اس طرح چھینی گئی کہ کان زخمی ہو گئے. بابا، آپ کے بعد تازیانے لگائے، آپ کے بعد تماچے کھانا پڑے. ایک ایک بیان کرتے کرتے بیویوں میں شور و شین کی آوازیں بلند تھی. اچانک سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. جناب زینب سمجھی سکینہ کو سکون مل گیا. بہن ام کلثوم آہستہ سے آگے بڑھو. ایک طرف سے جناب زینب آگے بڑھی، دوسری طرف سے جناب ام کلثوم آگے بڑھی. ایک بازو ام کلثوم نے تھاما، دوسرا بازو زینب نے تھاما. چاہتی تھی سر حسین سے جدا کرے. ایک مرتبہ دونوں شہزادیوں کی چیخ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے حسین کی چہیتی بیٹی دنیا سے چلی گئی. بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. زینب نے کربلا کا رخ کیا. اے بھیا، جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ زندان شام میں چھوٹ رہی ہے. اے بھیا، سکینہ نے بڑی مصیبتیں اٹھائی. اجرکم اللہ. بس دو جملے تاریخ بتاتی ہے. جنازہ تیار ہو گیا. جنازے میں تیاری تو کچھ کرنا ہی نہیں تھی، نہ کفن تھا نہ غسل تھا. جنازہ تیار ہو گیا. ایک مرتبہ اسی کرتے میں، جلے ہوئے کرتے میں میرے مولا نے جنازے کو، اے پھوپھی اماں بس اتنی مدد کر دیجئے کہ میرے ہاتھوں تک میری بہن کا جنازہ پہنچا دیجئے. ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توخے خاردار. بہن کے جنازے کو کیسے دفن کرے مجھے نہیں پتا. کیسے سید سجاد اس سب بہن کے جنازے کو لے کے آگے بڑھے. ہاں میں کہوں گا مولا، ایک جنازہ آپ نے بھی دفن کیا تھا، اصغر کا لاشا آپ نے دفن کیا، لیکن آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. ارے ذرا شام کے زندان میں آ جائیے. سید سجاد بہن کا لاشا دفن کر رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طاق خاردار، کوئی مددگار نہیں. انا للہ و انا الیہ. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. میرے معبود بلند ہوتی گریہ کی آوازوں کو قبول فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو بحسن قبول فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں. میرے معبود ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے ہمیں اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود عالم بشریت کو کورونا وائرس سے اس بیماری سے نجات عطا فرما. میرے معبود جو مومنین مومنات اس بیماری میں مبتلا ہیں یا باقی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. میرے معبود جو مومنین مومنات اس بیماری سے محفوظ ہیں، ان کی حفاظت فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں اور پرچم اسلام کو سربلند فرما. میرے معبود وہ مسلمان حکومتیں جو اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما. اور وہ مسلمان حکومتیں جو اسلام کی تذلیل و توہین کے لیے کام کر رہی ہیں، اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر جتنی بھی دہشت کی تنظیمیں چل رہی ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، میرے معبود اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما. میرے معبود جن ملکوں کے اندر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، میرے معبود کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما. اس امت مسلمہ کو ایک امت کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما، ہمارے درمیان محبتیں پیدا فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود ہمارے مراجع کرام کا، فقہا کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. جو ہمارے درمیان صاحبان حاجت ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے معبود جو اس فرش عذاب جو ہے دینی اور شرعی خواہشات تمنائیں لے کر کے آئے ہیں، ان کی تمناؤں کو پورا فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما، جو بے کاروبار میں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما. واہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اللہ